السلام علیکم ناظرین، ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ دن صرف اس لیے منایا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھائی جائے، خواتین کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اعلیٰ ایوانوں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے نا حکومت وقت جو ہے وہ اچھے اقدامات کرے تاکہ خواتین کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ آج اس وقت ہم موجود ہیں شہید بے نظیر بھٹو ادارہ برائے خواتین ڈسٹرکٹ میرپور میں، اور انچارج ہمارے ساتھ موجود ہے عامرہ گل جو کہ خواتین کے حقوق پہ کام کر رہی ہیں۔ یہ ادارہ 2006 سے خواتین کے مسائل کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس وقت میڈم عامرہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا ادارہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے؟ خواتین کے حقوق پہ آپ کام کر رہی ہیں، اور اس وقت جو خواتین آپ کے پاس کچھ ٹریننگ سینٹر بھی ہیں، مختلف جو ہے نا آپ اکاموڈیٹ کر رہی ہیں خواتین کو، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تو سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ ادارہ، جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ 2006 میں اس ادارے نے ورکنگ سٹارٹ کی۔ اس ادارے میں یہ ہے کہ جو وائلنس سے ریلیٹڈ جو خواتین ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ان کو شیلٹر بھی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا کمپوننٹ ہے اس میں ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں، اس میں بیوٹیشین ہے، سلائی کڑھائی وغیرہ یہ ہم سب کرواتے ہیں۔ اور باقی بھی اگر خواتین کی پراپرٹی کا ایشو ہے، لیگل ایشو ہے، میڈیکل ایشو ہے، جاب سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ سارے ہم ڈیل کرتے ہیں۔ تو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اگر سیرت طیبہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا تھا جو کسی معاشرے نے نہیں دیا۔ اب عورت ایک ماں ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بیوی ہے، اور اب دیکھیں کہ اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ ہمیں ایک چاردیواری ملی ہے، ہمیں ایک سرپرست والد کی شکل میں ملا ہے، ایک نگہبان بھائی کی صورت میں ملا ہے، ایک خاوند کی صورت میں ملا ہے۔ ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں جو اس اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آزادی ہمیں اسلام نے جس طرح کی ہمیں آزادی دی ہے، کوئی معاشرہ اس طرح کی آزادی ہمیں نہیں دے سکتا۔ عورت کے پاس آزادی کا مطلب ایکول اپرچونٹیز ہیں، ہمیں ساری اسلام نے وہ ایکول اپرچونٹیز دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ عورت کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، عورت کی چادر اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سڑکوں پہ نکلنا، بینر اٹھانا یا پلے کارڈ اٹھا کے آپ نمائش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسا پرچار کریں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم ایسے سوسائٹی سے، ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری زینت ہمارا پردہ ہے، ہماری زینت ہماری چادر ہے، ہماری زینت ہمارے بہن بھائی ہیں، والد ہیں، ہسبینڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، آزادی تو اسلام نے ہمیں بہت پہلے دے چکی تھی۔ یہاں ایک ہم بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے، کچھ نام نہاد لبرل خواتین جو ہے وہ ہماری اس معاشرے میں ان کو خواتین کو نیگیٹو میسج دے رہی ہیں، اور یقیناً ان دنوں وہ یہ ایشو بہت زیادہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ ان خواتین کے لیے کیا میسج دیں گی جو گھروں میں پردے میں رہ رہی ہے خواتین، ان تک یہ خدا نخواستہ یہ نیگیٹو میسج جائے گا؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں ان خواتین کے لیے جو نام نہاد لبرل معاشرے میں یہاں جو ہے نا وہ گند پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ میں اس سلسلے میں یہی میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز، آپ کو پتہ ہے کہ بچیاں میڈیا میں جو بھی میسیجز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتی ہیں۔ پلیز ایسے میسیجز آپ کنوے کریں کہ بچیوں کو اچھا درس ملے۔ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہیں ہم آزادی کیسی چاہتے ہیں؟ ہم آزادی کیا بے باکی چاہتے ہیں؟ کیا آزادی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بے پردہ ہو کے باہر نکلیں؟ نہیں، ہم ایسی آزادی کبھی نہیں چاہتے۔ میں ان بچیوں کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ سیرت طیبہ کو دیکھیں، حضرت فاطمہ کو اپنا رول ماڈل بنائیں کہ وہ کس طریقے سے رہ رہی تھی۔ حضرت ختیجہ کو وہ تجارت بھی کرتی تھی، کس طرح باپردہ ہو کے کرتی تھی۔ اسلام نے آپ کو کبھی یہ نہیں روکا کہ آپ جاب نہ کریں، آپ تعلیم حاصل نہ کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کر کے، اپنے پردے کا انتظام کر کے۔ آپ پلیز
لوگوں کو، میں ان لوگوں خواتین کو کہتی ہوں کہ پلیز نیگیٹو میسج کنوے نہ کریں. ہماری یہاں بچیاں بہت انوسینٹ ہیں، وہ جلدی پک کرتی ہیں. آپ ان کو اس وے میں انفارم کریں، ان کو اچھا میسج دیں تاکہ کل وہ ہمارے ملک پاکستان کی شان بنے. ہمارا ملک ہم نے کس پرپس کے لیے اس کا کیا سلوگن تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہمیشہ اسلام کا پرچار کیا جاتا ہے، جس میں بچیوں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ والد آپ کا سرپرست ہے، بھائی آپ کی عزت کا محافظ ہے. ہم ان کے لیے، ہم ان کی برابری کرنا چاہتے نہیں. ہم ایکول، ہمیں اپرچونٹیز ہر جگہ مل رہی ہیں. آج کل لڑکیاں ہر فیلڈ میں ہیں، کسی مردوں سے کم نہیں ہیں. صرف ہم لوگ آزادی وہ چاہتے ہیں کہ ہم بازاروں پہ ننگے سر پھریں، نہیں. ہم ایسی آزادی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکول اپرچونٹیز ملیں. ہم اپنے ملک کی ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، لیکن اپنی لیمٹس میں رہ کے، جو اسلام نے ہمیں حدود دیے ہیں ہم نے اسی میں رہ کے اپنے کام کرنے ہیں. پلیز میں یہی ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں کہ معاشرے میں انتشار نہ پھیلائیں، معاشرے میں بچیوں کے ذہنوں کو گندا نہ کریں کہ وہ کل اس طرح کے سٹیپ اٹھائیں تاکہ ان کے والدین کے سر ہمیشہ جھکے رہیں. پلیز اپنی بچیوں کو وہ کانفیڈنس دیں جس میں اسلام کی تعلیم بھی ہو. شکریہ. میڈم ایک آخری کوسچن یہ ہے کہ آپ کا ادارہ 2006 سے خواتین کے حقوق پہ کام کر رہا ہے. بہت ساری خواتین آپ کے پاس، بے سارا خواتین آتی ہیں جن کو آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اکاموڈیٹ کرتے ہیں ان کو. تو جب خواتین یہاں پہنچ جاتی ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، ان کے مسائل پہ بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کا جو ہے آنے والی زندگی کے لیے ان کے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ ہمارے پاس جب ایک خاتون آتی ہے، ظاہر ہے وہ پرابلم اس کو ہوتی ہے تو وہ ہمیں ٹریس کرتی ہے. اگر اس کا کیس ایسا ہے کہ بیسیکلی لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے یا تشدد کا ہوتا ہے، تو ہمارا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جس کا مسئلہ ہے، ان کے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا ایشو چل رہا ہے، تو دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں، سنتے ہیں، پھر ان کی پرابلم سالو کرتے ہیں. بعض اوقات ایک عورت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ تشدد کیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم شیلٹر پراپر دیتے ہیں اور اس کی پرابلم کو آہستہ آہستہ سالو کر کے سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ اپنے گھر میں آباد ہو سکے. جی بہت شکریہ. یہ تھی انچارج ادارہ برائے خواتین میڈم عامرہ گل ہمارے ساتھ موجود تھی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، خواتین کے لیے بڑا خوبصورت میسج دیا ہے، اور ان خواتین کے لیے بھی جو ہماری جو باپردہ خواتین ہیں ان کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے یا ان کو گھروں سے باہر نکالنے کے لیے، بغاوت پہ اکسانے کے لیے جو خواتین کام کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک اسٹرانگ سا میسج ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں. ہماری جو خواتین ہیں مسلمان گھروں میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کے کاموں پہ کبھی بھی یقین نہیں رکھتی. خواتین کی آزادی بالکل ٹھیک ہے، لیکن خواتین کی آزادی کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو بغاوت پہ اکسایا جائے. اپنے بھائی، اپنے باپ یا اپنے خامند کے خلاف وہ اٹھ کے بازاروں میں کھڑی ہو کے نعرے بازی کریں، یہ بالکل بھی کسی بھی صورت ہمارے معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا. خواتین کے اس عالمی دن پر بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں، اور یقیناً ہم جی چاہتے ہیں کہ جو خواتین ہماری خواتین ہیں ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. لیکن یہ قطعاً بھی ممکن نہیں ہے کہ ہماری خواتین سڑکوں پہ نکلیں اور اس طرح کی جو ہے نا بیہودہ کاموں میں وہ کبھی بھی انشاءاللہ ہماری خواتین کبھی بھی نہیں جائیں گی. اور خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے بھی یہ اسٹرانگ میسج ہے کہ اس طرح کی جو چھت کنڈے ہیں ان کی طرف ہماری خواتین انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جائیں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.